اللہ جل شانہ کے ہاں کل مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے، تب سے اللہ جل شانہ نے اس کائنات کے نظام کو بہترین انداز میں چلانے کے لیے زمانے کے اوقات کو 12 مہینوں میں تقسیم فرمایا، اور یہ 12 مہینے ان میں پھر فرمایا وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، 4 مہینے حرمت والے واجب التعظیم ہیں، اور یہ 4 مہینے حرمت والے، ان کی حرمت بھی ازل سے ہے، اور اس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو چاہے جس پر فوقیت اور فضیلت عطا فرما دیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے شخصیات کو دوسری شخصیات پر بھی فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ انبیاء کی جماعت میں سے بھی بعض انبیاء کو بعض پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، مقامات میں سے بعض مقامات کو دوسرے مقامات پر فضیلت عطا فرمائی۔ عام زمین اور جس زمین پر اللہ کا گھر مسجد بن جائے، یقیناً مسجد والی زمین اس کو فوقیت حاصل، پھر عام مسجد اور مسجد اقصی بیت المقدس کا موازنہ کیا جائے تو بیت المقدس کو فضیلت حاصل، پھر بیت المقدس اور مسجد نبوی کا موازنہ کیا جائے تو مسجد نبوی کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، پھر مسجد نبوی اور مسجد حرام کا موازنہ کیا جائے تو مسجد حرام کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، اور اسی فوقیت اور فضیلت کی بنیاد پر بھی اجر و ثواب کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام زمین پر گھر میں اگر نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا اجر و ثواب ہے، زمین تو وہی ہے لیکن مخصوص مقام مسجد میں آ کر کے پڑھو گے تو ایک کے بدلے 27 کا ثواب ملے گا۔ زمین تو وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اس سے آگے جا کر کے بیت المقدس میں اگر نماز ادا کرو گے تو 5000 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب مسجد تو وہی ہے، زمین بھی اللہ کی بنائی ہوئی وہی ہے، اس کا تعلق بھی دنیا کے ساتھ ہے، لیکن جب مسجد حرام النبوی مدینہ منورہ میں آ کر کے نماز پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب نسبت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہونے کی برکت سے اللہ نے اس کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ پھر زمین بھی وہی ہے، مسجد بھی وہی ہے، اور علاقہ بھی ایک ہی ہے، حجاز مقدس کہلاتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت بیت اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا اب مسجد حرام میں آ کر کے ایک نماز پڑھو گے تو 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے ماہ و سال میں سے اور سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو واجب التعظیم، باعث برکت، باعث حرمت ذکر فرمایا ہے۔ منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب اس بات پر تمام شریعتیں متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں کیے گئے اعمال کا اجر و ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ہے، لیکن دوسری نسبت جو حرمت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر ہر قسم کا قتل و قتال جو ہے وہ ممنوع تھا، ہر قسم کا قتل و قتال، جنگ و جدال جو ہے وہ ممنوع تھا، اور مشرکین اور کفار بھی اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور انہی 4 مہینوں میں سے 3 مہینے متصل ملے ہوئے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب، لیکن اس میں بھی بعض لوگ رجب کو
رمضان المبارک کو رجب کہتے تھے، لیکن اس کی وضاحت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دی کہ رجب سے مراد جمادی الاخری اور شعبان کے مابین جو رجب مہینہ ہے وہ ہے۔ اس طرح رجب ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 3 مہینے ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم الحرام ہیں، اور ان 4 مہینوں کے اندر کیے جانے والے اعمال دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر ان میں سے رجب المرجب، اللہ اکبر، ایسا بہترین باعث برکت مہینہ جس کے لیے خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے رجب اور شعبان کو باعث برکت بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی رمضان کی برکات کو سمیٹنے کے لیے رجب اور شعبان کی برکات کا حصول ازروِ تمہید کے ہے۔ رجب المرجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب شہر اللہ، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں اگر صغرے اور کبرے ملا کر کے نتیجہ نکالا جائے تو رجب المرجب اس امت کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم اس کھیتی کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی نسبتیں ہیں ان تینوں مہینوں کو، بڑی فضیلتیں ہیں، خصوصاً حضرت انسان کے ساتھ۔ حضرت انسان کی تخلیق پر اگر غور کیا جائے تو انسان کو عموماً اللہ جل شانہ اس دنیا میں آنے سے قبل اس کی ماں کے پیٹ میں پورے 9 مہینے رکھتے ہیں، اور اس بچے کے لیے ماں کے پیٹ میں پہلے 6 مہینے اس کی جسمانی قوت کو بحال کرنے کے لیے بہت ہلکی اور لائٹ غذا ہوتی ہے۔ جیسے ہی بچہ 7ویں مہینے میں شروع ہوتا ہے تو اس کی غذا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7واں مہینہ، پھر 8واں، پھر 9واں، 9 مہینے کے بعد آپ کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے بچہ جتنا صحت مند ہوگا اس کی پیدائش میں اتنی ہی آسانی ہوگی، اتنی ہی کم تکلیف کے ساتھ، اتنا ہی آسانی کے ساتھ وہ اپنی اس دنیا کے اندر آنکھیں کھول سکے گا۔ تو جیسے انسان کی جسمانی قوت کو جلا بخشنے کے لیے اللہ جل شانہ نے ماں کے پیٹ میں خوراک کا بہترین انتظام فرمایا، ایسے ہی انسان کو اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی مادیت کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جسم کا تعلق تو اس دنیا کے ساتھ ہے، اس مادیت کے ساتھ ہے، لیکن اس کے اندر جو روح ڈالی گئی ہے اس کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے، بلندیوں کے ساتھ ہے، رفعتوں کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے۔
اب اس روح اور جسم دونوں کے ملاپ سے خوبصورت انسان بن کر کے 9 مہینے کے بعد اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے۔